اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا میں ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، اور اس ایمرجنسی سچویشن میں جو ہمیں ملک کے معاشی فیصلوں کی جو ہے اطلاعات جو ہیں وہ میڈیا سے مل رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر آنے سے پہلے میں نے ایک نجی چینل میں دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ 100 ارب روپے ترقیاتی اخراجات سے کٹوتی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا سب سے تاریخ کا کم ترین ترقیاتی بجٹ اس سال 1000 ارب رکھا تھا۔ 2017 میں بھی جو ہے 1000 ارب سے زیادہ بجٹ تھا ترقیاتی۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی، کووڈ کے دور میں بھی 800-900 ارب روپے ترقیاتی بجٹ تھا۔ تو یہ جو کہتے تھے کہ اس ملک کی سٹیبلٹی آ گئی ہے، اس ملک کو ہم نے جو ہے ڈیفالٹ سے بچا لیا، اس ملک کو ہم نے جو ہے نا اپنی وہ کیا بولتے تھے کہ سیاست قربان کر کے ریاست کو بچا لیا، تو 100 ارب روپے جو ہے انہوں نے ترقیاتی 1000 ارب سے 100 ارب روپے آج انہوں نے کاٹ دیے، جس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملک کی مالی حالت کیا ہے۔ اس سال آپ کا جو بجٹ ہے وفاق کا وہ ہے تقریباً 18,500 ارب۔ 18,500 ارب کے بجٹ میں والا ملک جو ہے وہ ایک ہفتے کی جو 23 ارب روپے، اور جو میری کیلکولیشن ہے حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے 2 ہفتوں میں ایک کم 70 ارب روپے عوام کو سبسڈی دے دی ہے، تو وہ میرے خیال سے تو پہلے تو وہ غلط دعویٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 ارب روپے جو کم سبسڈی دی ہے انہوں نے، اس میں جو ہے وہ جو ہے 70 ارب روپے جو انہوں نے جو بول رہے ہیں ہم نے سبسڈی دی ہے، اگر اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ڈال دیں تو وہ جو ہے میرے خیال سے 20 ارب سے اوپر کی سبسڈی نہیں بنتی۔ تو عوام کو ایک تو سچ نہیں بتاتے، کیونکہ آج بھی آپ جو پیٹرول دلا رہے ہیں اس میں 105 ارب روپے جو ہے وہ جو ہے 105 روپے جو ہے پیٹرول میں جو ہے پیٹرولیم لیوی ہے، پھر 15 سے 20 روپے سیل وہ جو ہے کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکس ہے، 2.5 روپے فی لیٹر جو ہے کلائمیٹ لیوی ہے، اسی طرح ڈیزل میں 55 روپے لیوی لے رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ معاشی ہم سٹیبلٹی لے آئیں۔ حال یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہر مہینے صوبوں کو جو ہے رقم ملتی تھی، ٹرانچ ملتی ہے، جیسے ہمیں بھی قسط ملتی ہے، اب میں فگر نہیں بول سکتا آپ کے سامنے، سمجھ لیں کہ تقریباً ہمیں 50 سے 60 ارب روپے جو 15 تاریخ کو جو ہمیں قسط ملنی تھی اس سے حکومت سے کم ملے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ معیشت کا حال ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آتے ہوئے میں نے جو ہے میڈیا سے یہی سنا کہ ایوان صدر میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، جس میں بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایوان صدر میں جو ہے صرف سندھ کے وزیر اعلیٰ اور وفاقی نمائندے اور جو ہے وزیر اعظم ملاقات کر رہے تھے کہ این ایف سی میں، کیونکہ ملک میں حالات بہت خراب ہیں، تو این ایف سی کی کٹوتی پہ جو ہے معاملات، اور اگر سندھ راضی ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے این ایف سی کی کٹوتی کر دیں گے۔ سی ایم صاحب یہ شاید ابھی آپ کو بھی ابھی میرے سے پتہ لگی ہو یا آپ کو مجھے نہیں پتہ، تو یہ جو ہے وہاں پہ صدر صاحب کو جو ہے منانے کے لیے وزیر اعظم صاحب کے نمائندے اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے ان سے پرمیشن لینے گئے ہوئے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے جو 18,000 ارب روپے جو آپ کا بجٹ ہے، اس میں 2 صوبے جو سب سے بڑے ہیں پنجاب اور سندھ، ان کو ملا کے 78% جو صوبوں کو پیسہ منتقل ہوتا ہے 78% ان دونوں کے پاس جاتا ہے۔ اگر آپ نے قربانی مانگنی ہے تو پھر انہی 2 سے مانگے، کیونکہ سی ایم صاحب نے جیسے بتایا، جنید اکبر صاحب نے جیسے بتایا کہ ہم تو قربانی دے دے کے جو ہے تھک چکے ہوئے ہیں، اور اس وقت جب آپ نے جو وفاق کا فیصلہ تھا، فاٹا کو جو ہے ضم کیا ہمارے ساتھ، اس کے بعد بھی آپ نے اس کو فائنینشلی ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں دی، اور آج تک ابھی ہم صرف اس سال سی ایم صاحب نے تو آپ کو بتایا کہ ڈیولپمنٹ جو اے آئی پی کے 26 ارب ہم نے دیے ہیں، اس کے علاوہ اس سال 63 ارب روپے ہم کرنٹ اخراجات ان کی تنخواہیں اور غیر تنخواہ میں بھی اپنی طرف سے دیں گے، تو صرف فاٹا میں صوبہ جو کے پی ہے وہ 80 ارب سے زیادہ صرف اس سال کی برج فائنینسنگ کرے گا۔ تو برائے مہربانی ہمارا ایک تو حکومت سے گزارش ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے، صدر زرداری صاحب سے، اور اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بلا لیں، کیونکہ یہی 80% وسائل اس ملک کے جو ہیں ان 2 صوبوں میں جاتے ہیں، جس میں ڈویزیبل پول میں ہمیں بلا وجہ کا بدنام کیا ہوا ہے کہ جی این ایف سی میں سارے صوبے لے جاتے ہیں، سارے صوبے لے جاتے ہیں۔ ہمیں اور بلوچستان کو ملا کے 22-23% بھی نہیں، ہمیں تو 14.62% ملتا ہے اور بلوچستان کو 9% ملتا ہے، تو یہ جو ہے ملا کے 23% ہے، 77% ان 2 صوبوں کو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ساری ٹیکس بیس بھی وہیں ہے، صنعت بھی وہیں ہے، یہ تمام چیزیں وہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک چھوٹا سا درینہ، ہم جیسے جنید اکبر صاحب نے بھی کہا، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا، بھائی ہمیں آپ سے کوئی فیور نہیں چاہیے۔ ہماری آبادی جو ہے جب بن گئی ہے، جو مرج ایریا ہمارے ساتھ آ گیا ہے، تو 18-19% ہماری آبادی بنتی ہے، تقریباً ہمارا 18%
جو ہے شیئر بنتا ہے ڈویژنل پول میں, جو ابھی اس وقت 14.62% ہے. آپ ہمارے کو شیئر دے دیں. دنیا مہذب ملک جو دنیا میں بڑے ممالک ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جو لیسٹ ڈیولپڈ سائٹ ہوتی ہے, جو جہاں پہ غربت زیادہ ہوتی ہے, ان کو الٹا NFC کا زیادہ شیئر دیا جاتا ہے. ادھر غربت میں بھی برابر کا پنجاب شیئر لے کے جاتا ہے, سندھ بھی غربت میں برابر کا شیئر لے کے جاتا ہے. تو آپ صرف ہمیں یہی دے دیں, آپ کی مہربانی ہے. آخری میں یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جب آتی ہے بات پیٹرول کی تو ہم کہتے ہیں کہ جی پورا ملک ایک ہو جائے. جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو سارا خرچہ خیبر پختونخوا کو اٹھانے کا بولا جاتا ہے. خیبر پختونخوا تو آپ کے لیے دہشت گردی کے لیے ایک دیوار بنی ہوئی ہے, پوری ملک کی دہشت گردی کو روک کے کھڑی ہوئی ہے. اور اس نے آج صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو 6-8 مہینوں سے جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیس آپریشن جو بھی کہا جاتا ہے اس کو, اب تک اس میں ہم نے آپریشنس کے لیے نہیں, IDPs کے لیے, یہ میں واپس سے کلیئر کر دوں, IDPs کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ میں اپنی قوم کو نہیں اکیلا چھوڑ سکتا. 15 ارب دے چکے ہوئے. وزیر اعلیٰ صاحب کو ہم نے ویزیبلٹی دی ہے کہ کیونکہ یہ آن گوئنگ ہے تو مزید 15 ارب روپے دینے پڑیں گے, تو 30 ارب روپے ہم نے اس میں بھی دیے. جب ہم کسی صوبے سے اور وفاق سے مانگنے گئے مہینہ پہلے تو انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے ہماری مجبوری, وہ وزیر اعظم والا کہ میں مانگنے نہیں گیا تھا لیکن مجبوری ہے. تو یہ وہی والی بات, ہمیں بھی قصہ سنا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد وعدہ کیا گیا, احسن اقبال صاحب کو کہا گیا کہ جو انہوں نے پیسے ترقیاتی اخراجات کے لگائے ہیں فوری طور پہ آپ ان کے ساتھ ملیں اور ان کے مسئلے حل کریں. وہی والی وہ کراچی میں ورڈ یوز کرتے ہیں ٹوپی ڈرامہ, وہ ہمیں ان سے ملا دیا. اس کے بعد 2 مہینے ہو گئے, وہ 1 روپیہ نہیں آیا. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے تو ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا, وہاں سے پیسے آئے نہ آئے آپ خرچ کریں. بے شک آپ کے بجٹ میں جو ہے جو آپ کے جتنا بھی جو ہے نا سرپلس کہہ لیں یا جو آپ کے اخراجات ہیں بڑھتے ہیں بڑھیں, یہ ہماری قوم کو ہم اکیلے نہیں چھوڑ سکتے. تو یہی ایک واضح پیغام ہے. اور دوسری آخری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے کتنی زیادتی کی, یہ جو پیٹرول کے نام پہ ہم نے اسکولوں کو بند کر دیے پکڑ کے, اور اب پھر جو ہے مزید یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ہے 15 اپریل تک اسکول بند کر دیں. تو گرمیوں کی چھٹی دے دیں, اس سے اچھا اگر یہ چیز کرنی ہے تو آپ دوسری جگہ سے بچائیں. جیسے ترقیاتی اخراجات کی بات کی جنید اکبر صاحب نے, 70 ارب روپے آپ نے ڈیولپمنٹ وہ جو اپنے MNS کے لیے رکھے ہوئے, اس کی تو آپ نے کٹوتی کی بات نہیں کی. پھر دوسری آپ کو یاد ہوگی جو خان صاحب پہلی دفعہ دنیا میں منی لانڈرنگ کا پیسہ واپس لے کر آئے تھے. آج تک 78 سال میں منی لانڈرنگ کا پیسہ پاکستان میں نہیں آیا, 190 ملین پاؤنڈ. اس کو سپریم کورٹ اور اس کا جس پہ ان کو ناحق سزا بھی دی گئی. اب وزیر اعظم صاحب نے وہ لے لیا اور وہ سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کر رہے تھے. وہ 190 ملین پاؤنڈ جو آپ کے پاس آ گئے ہیں وہ لگ بھگ 75 ارب روپے بنتے ہیں. دے دیں عوام کو پیٹرول کی سبسڈی, اس سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی دانش اسکول بنائیں گے یا اپنے لیے کوئی انہوں نے وہ رکھ لیے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے. وہ پیسے ہیں بجٹ میں 390 ارب روپے آپ نے رکھے ہوئے ہیں کنٹینجنسی کے لیے IMF کے ساتھ, اس کو آپ عوام پہ خرچ کریں. اور دوسرا آپ نے 8-9 مہینے میں 1000 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کمایا ہے, 1000 ارب روپے. اگر آپ 2-4-5 دن جو ہے یا 2-4-5 ہفتے جو ہے نہ لیوی لیں تو موت تو نہیں آ جائے گی. آپ بات کریں IMF سے, آپ سے بات ہی نہیں ہو پاتی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زمین پہ پیر ہی نہیں جمے ہوئے, آپ کو کانفیڈنس بھی نہیں ہے. کرونا کے دور میں ہم ساری تو بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں انہوں نے معیشت نہیں گرنے دی تھی, ایک اور چیز بھی انہوں نے کی تھی, انہوں نے NFC بھی نہیں کٹ ہونے دیا تھا. اب یہ ذرا سا تو خان صاحب کے دور میں بھی تو پیٹرول کا کرائسس آیا تھا, اس وقت بھی تو ساری چیزیں ہوئی تھیں, انہوں نے تو نہیں NFC کے شیئر کاٹے تھے کسی کے. تو یہ تمام صورتحال ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ معیشت انہوں نے کتنی اچھی کھڑی کر دی. جو جنید اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی معیشت کے لیے وہ ہم سے اچھے تھے اور آئے تھے اور انہوں نے ڈیلیور کرنا تھا, تو یہ حال ہے اس وقت معیشت کا. باقی مٹی کا تیل تو آپ کو ہی پتہ ہے, پیٹرول کو ہائی آکٹین کو کہتے ہیں امیروں کا فیول, جس میں ایک رات میں 200 روپے بڑھا دیے, اور دوسری طرف جو ہے مٹی کے تیل جو ہے 430 روپے لیٹر, ڈیزل سے اور پیٹرول سے بھی مہنگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کی ان کو کتنی فکر ہے.